نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیہ مقدسہ 175 تا 178 175 سے لے کر 178 تک 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بات مسلمہ ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جس نے دنیا کائنات میں اپنا سکہ منوایا ہے اور ساتھ چیلنج بھی کیا ہے، چیلنج بھی کیا ہے کائنات کو، پوری کائنات کو، کہ کائنات میں کوئی ہے ایسا جو اس کتاب کے مقابلے میں کوئی اور ایک اس جیسی صورت بھی بنا کے دکھائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ہاں البتہ جہل اچڑ بھول بھلیاں ضرور ڈالیں گے۔ تمہارا جسم بھی تو ایک کتاب ہے، مشین کے اندر جتنے پرزے جات اکٹھے کر دیے گئے وہ بھی تو ایک کتاب ہے۔ اس بات سے کون دور ہٹتا ہے؟ وہ کتاب ہے، لیکن جو کتاب اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے راہ ہدایت کے لیے دی ہے،
بات یہ کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں. ایک مشین کار بن گئی، اس کے ساتھ کی کتنی ہزاروں بن گئی، لاکھوں بن گئی، اربوں بھی بن گئی، کوئی شیبہ نہیں. اسی کمپنی کی کتنی نکل آئی. اسی طرح میرے جیسے ہزاروں انسان ہیں، کوئی مجھ سے کم علم رکھنے والے، کوئی بہت زیادہ علم رکھنے والے، جن کی علم کی چوتھائی حصے تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. اور اسی طرح جہل بھی بہت زیادہ، جہل جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، انہوں نے اپنے آپ کو نبی بنوانا شروع کر دیا. آگے سے ماننے والے بھی جہل قوم، ان سے بھی ججمنٹ نہیں ہوئی کہ یہ اوپر سے دیکھ کے تو پڑھ نہیں سکتے، اوپر سے دیکھ کر ان کو آتا نہیں صحیح، تو پھر نبی کس کھاتے میں بن گئے؟ نبی جو ہے نبوت کا اعلان کیسے کر دیا؟ یعنی جیسے ایسے نا کسی نے کسی کو خرید لیا ہو اور پھر وہ اس کا کانا ہو کر اسی کا دم بھرتا ہے. ایک مثال میں دے دیتا ہوں. جیسے ہماری اسلامی حکومتیں، یہ چھوٹی حکومتیں، امریکہ کے مرحوم نے منتیں ان سے پیسے لیتے ہیں، ایجوکیشن کے ساری چیزوں کے پیسے لیتے ہیں، اور ان پیسے لینے کا نقصان کیا ہوا؟ اتنے دب کے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھل کر اپنے اداروں میں اسلام کی تعلیم نہیں دلا سکتے، اتنے ہم ڈرتے ہیں. حدیث کی تعلیم نہیں دلوا سکتے. ہاں، احسان ہم نے اسلام پر بڑا کیا ہوا ہے. 50 نمبر جو ہے نا دینیات، اس کو دی ہوا ہے، 50 نمبروں کا دینیات رکھا ہوا ہے. یہ ہم نے اسلام پر احسان کیا ہوا ہے. اور جو پڑھ کر اوپر نکلتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، PhD بھی بن جاتے ہیں، یعنی دنیاوی ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، اپنا دوسرے ڈاکٹر میڈیکل والے بن جاتے ہیں، لیکن ان کو آتا نہیں تو قرآن نہیں آتا نہیں تو حضور کا فرمان نہیں آتا. باقی ساری دنیا کی ہیرا پھیری ان کو آتی ہے، ہیرا پھیری آتی ہے. اور جب ایسے جھوٹے نبی سامنے آئے، ایسے پڑھے لکھے بھی ڈاما ڈول، بلکہ وہ عجیب سا معاملہ، میں کہہ بھی دیتا ہوں، اس میں شرماتا بھی نہیں، میں حق کہنے میں آگے ہوں، کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اب اس کو نبی مانوں نہ مانوں، کئی مان بھی لیتے ہیں. پڑھے لکھے عقل مند دانا لوگ اپنے آپ کو عقل کل کہنے والے، لیکن اس عقل کل کا کیا فائدہ جس نے تجھے اپنا آپ ہی نہیں سنوارنا بتایا، اور وہ صرف اسلام کی تعلیم ہے جو اپنا آپ سنوارنا بتاتی ہے. اور انسان کو انسانیت کا سبق دیتا ہے اسلام. اس کے علاوہ کوئی تعلیم بھی نہیں ایسی. یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو انسان کو اس کا اپنا برا بھلا بتاتی ہے. یہ تعلیم، اسلام کی تعلیم، یہ علم. اور میں بات جو کر رہا تھا نا کہ جھوٹے نبی جن کو پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں، پلید رہنے والے، احمد عیسیٰ جیسے، نام لینے میں عرض کیا ہے، احمد عیسیٰ جیسے، جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، وضو کے خلاف ہی تقاریر کرتے رہتی ہیں. یہ وضو نہیں، دل کی پاکیزگی نہیں، فلان کے اندر اندرونی پاکیزگی نہیں، تم باہر کی پاکیزگی کیا کرو گے؟
تمہیں پہلے پہلے دل کی پاکیزگی نہیں ہوتی، پہلے جسم کی پلیدگی ہے۔ جسم کی پلیدگی دور کرو گے، ظاہراً کو سنوارو گے تو باطن تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ظاہراً یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ اب دلوں کے اندر جھانک کر تو دیکھنا نہیں کسی نے، جو تو اللہ دیکھنا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ظاہراً تو تم مسلمان بنو، ظاہراً تمہارا صاف ہو، ظاہراً تو نماز پڑھو، ظاہراً تو زکوٰۃ دو، ظاہراً تو حج کرو، ظاہراً تو سب کچھ کرو، اندر پھر اگبے اللہ دھونے والا ہے۔ اندر کو اللہ تعالیٰ صاف کرنے والا ہے۔ جب آدمی ظاہراً اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے تو پھر اس کا اندر بھی اللہ کے خوف سے اپنے آپ صاف ہوتا جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے حضور ایک دن کھڑا ہونا ہے، تو اندر یہی اندر کی صفائی ہے۔ جب اسے یقین ہو جائے کہ میرا رب ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، کائنات نے نہیں، رب نے پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ احمدی صاحب بالکل جھوٹ بولتا ہے، اس کی جہالت تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر صحیح تلفظ نہیں پڑھنے آتے، تلفظ بولنے نہیں آتے، اب وہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی کی طرح اپنی تحریرات کو، اپنے ویڈیوز کو بدل رہا ہے۔ جہاں جہاں نشاندہی کی ہے نا میں نے، تو وہاں اس جگہ سے وہ چیزیں ہٹا رہا ہے۔ اب دوبارہ کہیں آئے گی نا، وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ویڈیو دوبارہ بھیجے گئے تھے، الملائکہ کو بھی نا الملائکہ کو بھی صحیح کر کے بھیجیں گے، یا وہ بھی رشتہ کاٹ دیں گے، کیونکہ کاٹنا آسان ہے۔ جو بنا رہا تھا بڑا قابل، تو اس کے باپ کی جو قبر سے نا گرامر نکلتی نا، نئی گرامر علیحدہ کر دیا، تو آگے لا ملائکہ بن گیا، لا ملائکہ۔ جہالت کہیں نہ کہیں پھر بھی اپنا کام دکھا دیتی ہے۔ جہالت ہے نا، آخر کہاں کہیں نہ کہیں دکھائے نا، تو جہالت کیسے بنے؟ جہالت کیسے رہے؟ انفسکم ہو گیا نا، آگے بن گیا استکبرتم، یہ جہالت ہی ہے نا۔ استکبرتم اور استکبرتم کا، اس کے تفریق کا یا اس کے فرق کا پتہ ہی نہیں۔ اس کے اندر میں نے کون سی تفریق ڈال دی ہے، کون سا میں نے اپنا بیڑا غرق پڑھا۔ قرآن پاک کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا بیڑا غرق کہاں سے کیا ہے اس نبی نے، جھوٹے نبی، لعنتی نبی نے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنا بیڑا کہاں غرق کیا ہے۔ اسی طرح انزلنا علیحدہ ہو گیا، نزلنا علیحدہ ہو گیا، نا جو ہے وہ ہم کا دے رہی ہے، چلو ایک نا صحیح ہے، نزل ان کو الف کا کیسے ہٹا دیا؟ کس قاعدے کے ساتھ؟ وہ قاعدہ جو اس کے باپ کی قبر سے، محمد کے فلٹر والی قبر سے، محمد والے فلٹر سے جو گرامر نکلتی ہے، محمد والے فلٹر سے جو گرامر نکلتی ہے، اس سے علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ علم کے سمندر جو ہے نا اچھلے مارتے ہیں، محمد کا فلٹر جو ہے نا اتنا اچھلے مارتا ہے جس کے ہاتھ کوئی نہیں۔ واہ جی واہ، یہ محمد کے فلٹر کا اثر ہے۔ علیحدہ ہو گیا، جس کا معنی کیا؟ نزال علیحدہ ہو گیا، یا نئی گرامر، نیا اسلوب، ایسے کو کہتے ہیں جیل اچاڈ نبی، بڑا قابل نبی، قابلیت کا جو ہے نا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو بہرحال یہ باتیں تو رستے ہر آیت پاک میں چلے گی، ہم ترجمہ کر لیں، پھر ان نبیوں کی اپنا ساتھ ساتھ خبر لیتے چلے گے کہ جھوٹے نبی ہو، تم اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، لعنتی نبی ہو، خدا کے تمہارا بیڑا غرق کرے تو تمہارے منہ پہ چھتر پڑیں ہر طرف سے، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، تمہیں اوپر سے دیکھ کے تو پڑھنا نہیں آتا، اور نئی نئی گرامر نکالتے ہو جو نہ سنی نہ سنائی۔ اس کے حواری بھی کہیں گے پہلے احمد عیسیٰ سے حروف تہجی سیکھو، اور جس کو اوپر لفظ پڑھنا نہیں آ رہا اس سے میں حروف تہجی سیکھوں، تو ہم سارے مجھ سے سیکھو، اور تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو، اور تمہیں بھی پتہ بھی چلے بھی قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، ہم نے ان کو بنانا کیسی ہے۔ جہل نبی کو مان لے جس کو قرآن پاک کے الفاظ بنانے ہی نہیں آتے،
اور جس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کر لیا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین لا نبی بعدی، صفحہ 3 اور 4 پر 3 پر صفحہ 3 پر اس نے یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حدیث بھی کوٹ کر رہا ہے، پھر حرام زادہ اس حدیث کے خلاف بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو نبی بھی منوا رہا ہے. اور میں آخری، یہی ہے غلام احمد قادیانی نے بھی کہا میں آخری نبی ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں آخری ہوں، میرے بعد 7 آ گئی. اور 45 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نزول عیسیٰ ہونا ہے. نزول عیسیٰ اللہ کے رسول نے جو فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے جو ہمارے آقا نے ہمارے نبی نے فرمایا وہ حتمی ہے. نزول عیسیٰ ہونا ہے، پیدائش عیسیٰ نہیں ہونی، نزول عیسیٰ ہونا ہے. نزول عیسیٰ ہونا ہے اور 45 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت فرمائیں گے، عادل حاکم ہوں گے، اور قاعدہ قانون اور قانون اسلام، قانون قرآن کے مطابق تمام دنیا کو اسلام سے بھر دیں گے. اسلام ہی اسلام ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا. اور احمد عیسیٰ مجھے نہیں مانو گے تو القاریہ آئے گی. القاریہ خبیث کے پتر کو پڑھنی نہ آئی، وہ بھی غلط پڑھی. سن لو القاریہ کا درس احمد عیسیٰ کا نکال کے سنو. القاریہ صورت اسے نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. اس کے مقابلے میں بھی وہ القاریہ کا درس دیا تھا. القاریہ کا عذاب آئے گا، ہاں ان قریب اس کے ماننے والوں پر اور اس پر القاریہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جلدی آ جائے گا، جلدی آئے گا. اسلام زندہ باد، نبی علیہ السلام کا اسلام غالب آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی بن کر. نبی اپنے آپ کو نبی نہیں منوائیں گے، امتی بن کر آئے گا. عیسائیوں کو بھی ایمان والا بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے، یہودیوں کو بھی بنائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانیں گے، ہم بھی ان پر ایمان رکھیں گے. ہم بھی اگر ہمارے دور میں آیا تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لائے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں گے. اگر ہمارے دور آئے تو اپنی نسل کو بھی نصیحت کر جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی دور میں آ جائیں تو ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی ہے. اور وہ نزول ہوگا، ان کا نزول ہوگا، آسمان سے نازل ہوں گے پیدا ہو کے. جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کہلائے وہ لعنتی، مردود اور یہودی عیسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا دجال ہی ہو سکتا ہے دجال ہو، لیکن وہ دجال تو بڑا با اختیار ہوگا. یہ دجال بھی جو ہے نا اتنا با اختیار نہیں، اور یہ بھی ڈر ڈر کے بات کرتا ہے میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتا. کون؟ جو جس کو تو کہتا ہے بھونکو بھونکو بھونکو، وہ تمہارا ساتھ بھونکنے والا، وہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. باقی ہم تو تیرا مقابلہ کیا، تو سامنے آئے تو تیرے ساتھ جہاد بھی کر سکتے ہیں، تیرے حواریوں سے جہاد کر سکتے ہیں، سامنے تو آ. پر ابھی چھپا پڑا ہے، پتہ نہیں کہاں کس گھس میں بل میں گھسا ہوا ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، جزینس یا بے شک تم کو خوف دلانے والا شیطان ہے، اور اس کے حواری، اس کے دوست جیسے احمد عیسیٰ. فراخ تخافہم، بس تم نہ ڈرو. اللہ فرما رہا ہے ان شیطانوں سے نہ ڈرنا، ان شیطانوں سے، جھوٹے نبیوں سے نہ ڈرنا. یہ چند دن ہیں، آخر نیست و نابود ہو جائیں گے، خود بخود پہچان گئے ہیں کہ
کہ ہمارا نبی کس پانی میں، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تو ڈینگے اتنی، میرے مقابلے میں تم آ نہیں سکتے، تو آ تو صحیح، تجھے تو سورہ فاتحہ پڑھنی نہ آیا ہمارے سامنے۔ رب فرمایا فلا تخافون، ان سے مت ڈرنا، وخافونی، صرف مجھ سے ڈرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرنا، شیطانوں سے ڈرنا۔ شیطان نبی، جو شیطان اٹھے ہوئے ہیں جھوٹے نبی، ان سے مت ڈرو، انہیں تو پڑھنا نہیں آتا، پتا نہیں۔ اور قاسم ہے، اور قاسم کیا ہے؟ قاسم مراد تھا، ابھی تو اس کا سیگا بتا کون سا ہے؟ وہ میرا نام ہے قاسم، نہیں میرا قاسم، اس میں فعل کا سیگا ہے۔ آخر مبشر شاہ صاحب کا وہ منہ سے ہنسی نکل گئی، اسے قاسم بار بار پوچھ رہے کون سا سیگا ہے، کس کیسے بنا، کیا اسے پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ، للملائکہ ہو گیا نا، للملائکہ تو لام علیحدہ کر دیا گیا، آگے لا ملائکہ، اپنی گرامر جو کائنات، جو اس کا خدا ہے، اس کا اللہ ہے، اس سے اسے ملتی ہے، یا اپنے باپ کے پر سے، یا محمد کے فلٹر سے، وہ گرامر لا ملائکہ ہو گیا، لا ملائکہ۔ اور سارے ہماری پٹھے ہو کے بھی آؤ، پٹھے ہو کے آؤ تو لا ملائکہ نہیں بنا سکتے، لفظ ہے لی الملائکہ، لی الملائکہ، پٹھے ہو جاؤ، لا ملائکہ نہیں بنا سکتے، لی الملائکہ، لا علیحدہ کر دیا، آگے الملائکہ، الملائکہ۔ اسی طرح اس جودو، اس کو بھی کاٹ دیا، اس کو پتر کاٹو گے، یہ تم لالتے جو پڑیں گے نا ہر طرف سے، یہ کاٹو گے۔ آؤ جتنا 4 سپارے ہو گئے، چاروں میں کوئی گرامر کی غلطی نکالو۔ اور خاتم النبیین با مفالہ کی ماضی بتا دی میں نے، اب علماء کرام میں یہ عام ہو رہی ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ نے بند کر دیا انبیاء کا سلسلہ، اللہ نے خاتمہ، اللہ نے بند کر دیا انبیاء کا سلسلہ، اللہ خاتم النبیین۔ اور اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رب نے اسی لیے فرمایا ان جھوٹے لعین مردودوں نبیوں سے ڈرنے کی کیا ہے مسلمانوں تمہیں ضرورت، فلا تخافون، ان شیطانوں سے نہ ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے جھوٹے نبیوں کا سر کھمب ٹھپنے کی توفیق عطا فرمائے، سر کچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محبوب آقا علیہ السلام، لا يَحْزُنْكَ، يَسْأَلُونَكَ ہو گیا نا، تو مجھ سے نہیں پوچھتے، ہم سے نہیں پوچھتے، ملٹوں سے پوچھتے ہیں، تو ملٹے تیرے سے قابل جو ہیں، تجھے تو یسألونہ کا لفظ ہی نہیں آتا، بنانا نہیں آتا، اور تو مارتا اخیر کیا کہتے ہیں بونگیے۔ یسألونہ کا لفظ بڑا اپنا سن کھا، لعنت خدا کی تم پر، یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا، آگے واہ جو ہے حال کا حال کی خبر دے رہی ہے یا حال بتا رہی ہے، تاکہ نون زبر نہ، نون عرابی ہو گیا، نون عرابی کو کہہ رہا یہ متکلم کا ہو گیا، یعنی ہم ہو گئے، ہم سے لعنت تم پر۔ وہ اکٹھا لفظ یسألونا، جمع مذکر غیب، ہم سے نہیں پوچھتے، ایسے جہل آدمی سے پوچھے، جسے یسألونا کا لفظ کا پتہ نہیں، جسے اس تک برکم کا پتہ نہیں، جسے الملائکہ کا پتہ نہیں، ایسے جہل اچاڑ سے پوچھے۔ ولا يحزن کا، ولا يحزن ہے اصل میں، ولا يحزن، یہ باب ناصرہ یا ینصرو سے فعل نج کا سیگا، ولا يحزن پہلا سیگا فعل نج کا، واحد مذکر غیب
واحد مذکر غائب فعل نج معروف، فعل نج معروف، امر اور نج کے فعل امر اسی طرح یہ نہیں ہے، سختی سے روکا گیا نبی علیہ السلام کو. ولا یحزن محبوب نا غم خواہ، نا غم کر، کافر کا محبوب تو غم نہ کر، محبوب تو غم نہ کر، کافر کا ہمیں یہ کہا کہ مراد میں ہوں اور ہم تجھ پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کو. ولا یحزن کہا محبوب تو غم نہ کر، محبوب غم نہ کر، غم نہ کر. الذین یسارعون، ان لوگوں کے واسطے جو جلدی کرتے ہیں کفر میں چلے جاتے ہیں، ایسا غم نہ کر، جو جاتا ہے جانے دے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ کافر لوگ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. آسان سا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لن یضروا اللہ، ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل محزن، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے یہ کہ نہ بنائے، نہ رکھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حصہ بھی آخرت میں. قیامت کو دن کسی چیز سے نہ مانگے گے. اللہ یجعل لہم یجعل لہم حظا فی الآخرات، یجعل لہم حظا فی الآخرات، اللہ تعالیٰ ان کا ذرا بھی حصہ نہ رکھے آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آگے بدلتا گیا، ویسے ہوتا گیا، آخرت پر یقین ہی نہیں، آخرت پر یقین نہیں. اور آخرت میں ہم سب نے زندہ رہنا ہے، اپنا زندگی ابدی ملنی ہے. احمد عیسیٰ جو کرتا ہے بکواس وہ غلط کرتا ہے. چلو یہ درمیان میں بات آتی جاتی ہے، یہ یاد رکھنے کی باتیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اپنا بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو بدلے ایمان کے. لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایمان والے ہو کر پھر مرتد ہو گئے، پھر گئے، ایسے لوگ بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. احمد عیسیٰ پہلے مسلمان تھے، پھر مرزائی بنے، پھر مرزائی سے یہودی بنے، یہودی سے عیسائی بنے، عیسائیوں سے پھر جناب علی آگے ابھی بنے، اہل حدیث بنے، ان سے پھر مرزائی ہوئے، مسلمان ہو کے پھر مرزائی ہوئے. جتنے مرضی روپ بدلتے جائیں، رب تعالیٰ نے فرمایا لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ بھی نہیں، ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں جنہوں نے کفر کیا ہے. انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دی ہے، ان کی جو عمر کو بڑھا دیا ہے، اس سے گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بڑھا دینا اچھا ہے. خیر لانفسہم، ان کے لیے یہ گمان کریں کہ ہماری عمر بڑھ گئی تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کی عمر اس لیے بڑھائی ہے، ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہ میں اضافہ کر سکیں، اپنے گناہ اور اکٹھے کر سکیں. جتنی زیادہ عمر دی جائے تو لالچ بڑھتا جاتا ہے، اس لیے دیے کہ وہ اپنے گناہ میں آگے بڑھتے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جتنی بھی ان کو عمر دی جائے، آخر کار کل نفس ذائقۃ الموت، انہوں نے مرنا ہے. اور ان سب کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، وَلَهُمْ، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. جیسے وہ جلیلہ اسٹیشن والا نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اور نصلی کے بدرا، یہ تیرا خطبہ ہی غلط ہے، مناظرے بڑے کرتا ہے، وہ بھی لعنت لیتا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پٹھو اور چیلا ہے.
مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے کرتوت پڑھ کر بھی وہ اتنے بے ایمان ڈٹ گئے ہیں. ان کو چندہ ملتا ہے نا، اصل مسئلہ ہے چندہ اور پیسہ عام ہے، اور پھر شرطیں رکھی ہوتی ہیں کہ جو بھی آمدی ہو جائے اپنی آمدن کا 10واں حصہ وہ جمع کرائے گا. پھر جو قبرستان جو ہے ان کا نا بہشتی مقبرے میں جائے گا تو وہاں بھی پیسہ دے کر دفن ہوگا، ورنہ جہنمی مقبرے میں جائے گا. وہاں بہشتی مقبرہ، جہنمی مقبرہ، یعنی دنیا میں انہوں نے جنت اور جہنم جو بنا دیے نا، تو جو بھی ان کے بہشتی مقبرے میں داخل ہوگا وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. اور جو باغی ہو کر ان سے توبہ کر کے ان کے دوست کی مقبرے میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوں گے. ویسے اسی کھاتے میں فوت ہو گیا، وہ دوزخی میں جائے یا جہنمی میں جائے وہ علیحدہ بات ہے. اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور واپس اسلام میں آ گیا، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بھی مرنے کے بعد جہنمی ہیں اور جہنم میں جائیں گے. بالکل گاندھی صاحب منڈا نہ رکھو، کلیئر کہو، یا مرزائی بنو یا مسلمان بنو. مرزائی مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، مرزائی مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، مرزائی مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر، پاکستان کے لا کے تحت، پاکستان کی قانون کے تحت، پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت مرزائی غیر مسلم ہے. ان کا مذہب کیا ہے؟ مرزائی. بس ٹھیک ہے، مرزائی کہلائیں اپنے آپ کو. باقی اپنا جتنے بھی مرزے ہیں وہ اپنا اس لفظ